نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ اہل سبا کا حال بیان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا کہ اہل سبا کے لیے اللہ پاک نے باغ بنائے تھے دائیں اور بائیں، جدھر بھی جاتے باغ ہی باغ، لیکن انہوں نے اعراض کیا، منہ پھیرا، اللہ کی ناشکری کی، اللہ نے اس کو ختم فرما دیا۔ مزید ان کو کیا کیا اللہ کی نعمتیں ملی، ان کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً، ہم نے ان کے بستیوں کے درمیان وہ جو بابرکت بستیاں تھیں مزید ظاہری بستیاں بنائی تھیں، یعنی یمن سے لے کر شام تک اور فلسطین تک ان کی جو بستیاں تھیں، اللہ فرماتے کہ اس کے اندر کچھ بستیاں نمایاں تھی، سامنے نظر آتی۔ طریقہ یہ تھا کہ وہ جب چلتے تھے تو خالی جگہ نہیں ہوتی تھی، یعنی ڈر کی جگہ نہیں تھی کہ بالکل خالی جگہ اور وہاں سے بندہ گزرے تو ڈر لگے۔ ایک بستی ختم ہوئی، دوسری شروع ہوئی، دوسری ختم ہوئی، تیسری شروع ہوئی، اور سفر ان کا آسان تھا۔ اللہ پاک فرماتے کہ ہم نے وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، ہم نے ان کے لیے سفر جو تھا وہ آسان مقرر کیا، اندازے کے مطابق ان کے لیے سفر بنایا تاکہ ان کے لیے آسانیاں رہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو بستیاں ہیں تمہیں ڈر بھی نہیں ہے، تجارت کرو، کھاؤ پیو، ادھر جاؤ تجارت کرو، آؤ جاؤ، اور سفر بھی آسان کر دیا، درمیان میں بستیاں بھی بنا دی۔ تو ان بستیوں کو اللہ پاک نے فرمایا بارکنا فیہا، برکت والی بستیاں۔ شام اور فلسطین کی جو بستیاں ہیں نا جی، ان میں اللہ پاک نے دو قسم کی برکتیں رکھی۔ ایک برکت تو یہ ہے کہ وہ سرسبز و شاداب ہے، اور دوسری برکت یہ وہ کہ انبیاء کا مسکن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی تمام اولاد، تقریباً 4000 پیغمبر شام اور فلسطین میں ابھی بھی ان کی قبریں ہیں، مدفون ہیں، لیکن اب ظالموں کا قبضہ ہے، وہاں یہودیوں کا قبضہ ہے یا شیعوں کا قبضہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو فلسطین اور شام کی بیت المقدس کی بستی تک لے گئے جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ تو وہ بابرکت بستیاں اللہ نے اہل سبا کو بھی عطا فرمائی تھی، اور فرمایا کہ درمیان میں اور بہت سارے شہر ملتے تھے، اور فرمایا کہ ہم نے سفر کو بھی ایک اندازے کے مطابق ان کے لیے مقرر کر دیا، آسانی سے سفر کریں۔ سفر کوئی آسان کام تو نہیں ہے جی، مشکل ہے۔ یہاں سے آپ لاہور جائیں، کراچی جائیں تو مشکل ہوتا ہے، تھک جاتا ہے انسان، یا کسی اور علاقے میں جائے تو ان کا سفر آسان تھا۔ ہم نے اندازے کے مطابق ان کے لیے سفر بنا دیا۔ اور پھر اللہ پاک نے سیروا فی الارض، سیروا فیہا، اس میں تم چلو پھرو، لیالی و ایامن، رات کو بھی اور دن کو بھی، آمینین، محفوظ ہو کر، امن کے ساتھ، کوئی ڈر نہیں، کوئی ڈاکو نہیں، کوئی وہ نہیں،
فرمایا امن کے ساتھ رات کو جاؤ یا دن کو جاؤ تو امن کے ساتھ چلو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، یہ سارا کچھ اللہ نے ان کو دیا تو انہوں نے کہا جی یہ کون سا سفر ہو گیا، کوئی دور جانا چاہیے بندے کو، یہ تو قریب ہے، روزانہ جاتے ہیں، راجہ بازار تک جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، ہمیں کوئی دور، جس طرح وہ پہلے بنی اسرائیلیوں کو اللہ پاک نے من اور سلوہ عطا فرمایا تھا نا، کھاؤ، صبح بھی من، شام کو بھی من اور سلوہ مل رہا ہے، مفت میں کھانا مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ ہم کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا پھر جاؤ کرو، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں دال چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے، اجی من اور سلوہ ہم نہیں کھاتے۔ تو یہاں بھی ان کو کہا کہ امن کے ساتھ رہو اور سفر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا، وقالوا ربنا، انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، باعد بین اسفارنا، ہمارے سفروں کو دور دور کر دو۔ یہ لوگ ایسے نہ جو باعد بین اسفارنا، ہمارے سفر دور دور کر دی۔ اللہ نے نزدیک ہر چیز مہیا فرمائی تھی، ہر نعمت موجود تھی۔ فقالوا ربنا، تو انہوں نے کہا ہمارے پروردگار، باعد بین اسفارنا، ہمارے سفر کو دور دور کر دینا تاکہ ہم جائیں، آج ہی لانگ ڈرائیو پہ جائیں، لانگ گاڑی چلائے اور جائے جناب وہاں تک، کدھر تک، پشاور تک جائے یا لاہور تک یا کراچی تک جائیں، ادھر ہم مزہ نہیں آ رہا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب انہوں نے یہ کہا نا تو فرمایا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے اوپر ہمیشہ انسان اپنے اوپر ظلم خود کرتا ہے، اللہ نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، اور نہ اللہ ظالم، اللہ عادل ہے، عدل کا انصاف والا ہے۔ انصاف، انسان خود گناہ کرتا ہے، گناہ میں ملوث ہوتا ہے، پھر اس کو سزا ملتی ہے کہ اللہ یہ کیوں ملی، بھئی تو نے خود ظلم کیا اپنے اوپر۔ یہ جتنے جھوٹ ہے اور دغا بازی ہے، دھوکہ ہے، یہ کیا ہے، یہ اپنے اوپر ظلم ہے، اپنے اوپر ظلم ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمارے سفر کو دور کر دے تو فرمایا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ہم نے ان کو قصہ پارینہ بنا دیا، ہم نے ان کو قصے کہانے بنا دی کہ تم اگر یہ چاہتے ہو تو پھر یہ ہو جائے گا، وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ۔ قصہ پارینے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر ادا کرنے والوں کے لیے۔ اگر مصیبت آئے تو کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور اگر خوشی آئے، آسانی نصیب ہو تو کیا کرنا ہے، اگر مشکل آئے تو صبر کرنا ہے، اور اگر خوشی آئے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ فرمایا اس میں کس کے لیے نشانیاں ہیں، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں صبر کا صابرین کے لیے اور شکر ادا کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ نے اس لیے بیان کیا کہ تم ایسا نہ کرو، اگر تمہیں اللہ کی کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کی ناشکری نہ کرو، نہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم اس کو قصہ پاری نہ بنا دیتے ہیں، پھر دوبارہ ہاتھ ملتا ہے انسان، اس کو کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے جو کچھ نعمت اگر کسی کے پاس تھوڑی ہے تو تھوڑی بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اگر زیادہ ہے تو مزید شکر ادا کرے۔ تو اللہ کا شکر ہر وقت ادا کرنا چاہیے، اور اگر مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے تو صبر کرے۔ صابرین بھی اللہ کو پسند ہے، شاکرین بھی اللہ کو پسند ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کو بستیاں بنائی، آسان سفر بنایا، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے سفر کو
دور کر دیا جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر ہم نے دور کر دیا، بلکہ وہ تتر بتر ہو گئے، وہ سارے، وہ جو سیلاب کا کل ذکر ہوا نا کہ بن ٹوٹا، سیلاب آیا اور سارے جناب وہاں سے کچھ ہلاک ہو گئے، کچھ وہاں سے وہ علاقہ چھوڑ کے جانا پڑے، اور وہ جو باغ تھے سب کچھ تھا وہ سب فنا ہو گیا۔ کس وجہ سے جی؟ ناشکری کی وجہ سے۔ تو ناشکری بہت بڑا گناہ ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔